بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور سرکار کائنات حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے رمضان المبارک میں پہلا جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے گھر مسجد پاک میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بوسیلہ محبوب کائنات علیہ السلام ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان بھی اور جمعہ کا دن بھی عطا فرما دیے ہیں۔ سارے دنوں کا پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، اور اسی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنا تعارف بیان کیا ہے، یعنی اپنی وحدانیت اور اپنی خدائی پر دلائل قائم کیے ہیں۔ تو ان دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی بات فرمائی کہ هو الذی، لوگو اللہ کی ذات وہ ہے، رب وہ ہے، معبود برحق وہ ہے کہ جعل اللیل والنہار، جس نے دنوں کو پیدا فرمایا اور راتوں کو پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی پہ قائم کی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے دنوں کو اور راتوں، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا کہ خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، فرمایا یہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، یہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان کے اس نظام میں یہ جو ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ نمبر ایک اس کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور نمبر دو اس کے لیے او اراد شکورا، کہ جو شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے۔ ان دو لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ اس پہ پہلے یہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، معلوم ہوا ہدایت اسے ملتی ہے، نصیحت اس پہ اثر کرتی ہے جو پہلے اپنا دامن پھیلا کے کہے کہ مالک میں اندھیروں میں بھٹک رہا ہوں، تو ہی مجھے اپنی رحمت کی روشنی عطا فرما۔ یہ جو کہنا نا کہ جدوں اللہ نو منظور ہوئے گا کر لیں گے، یہ اس کے من کے میلے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کہ جدوں اللہ نو منظور ہوئے گا پڑھیں گے نماز، جدوں اللہ نو منظور ہوئے گا ہدایت ملے گی، جدوں اللہ نو منظور ہوئے گا تہجد کر لیں گے، یہ اس کے من میلہ ہونے کی دلیل ہے۔ من صاف ستھرا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کسی بندے کے پاس دعوت و تبلیغ والا کوئی بندہ بھی نہیں پہنچا،
نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی مبلغ، نہ کوئی رہبر، نہ کوئی رہنما، کوئی بھی نہیں پہنچا۔ پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پہ ایمان لانا اس پہ لازم، ضروری، واجب اور فرض ہے۔ تو کہا کہ وہ کیوں؟ فرمایا پہاڑ کی چوٹی پہ ہے نا، اس پہاڑ کو دیکھے یہ بھی بتاتا ہے کوئی رب ہے جی۔ اس پہ اگنے والی یہ پہاڑ کتنی سخت زمین ہے، لیکن ہم نے ہری پور میں دیکھا نا، پہاڑوں کے اوپر بھی اللہ درختوں کو اگا دیتا ہے، سبزے اگا دیتا ہے جی۔ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس نے پرندہ اڑتا ہوا ہوا میں دیکھا ہے تب بھی اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کو مانے۔ ہے نا کوئی جو اس ہوا میں اس پرندے کو اڑا رہا ہے جی؟ تو یہ ہمارے بزرگوں نے، تو جو نصیحت پکڑنا ہی نہیں چاہتا اس کو نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ وہ تو چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو، اس کی نصیحت بھی کسی پہ عمل نہیں کرتی جی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں تفسیر پڑھ رہا تھا، تفسیر صراط الجنان کے اندر، یہ میرے بیٹے نے گفٹ کی ہے تفسیر صراط الجنان جی۔ ہم اس طرح کے گفٹ قبول کرتے ہیں جی۔ اس کے گھر اس نے میری دعوت رکھی نا، تو یہ پتہ نہیں کیا پلان کر رہے تھے، مجھے بھی پتہ چل ہی گیا۔ میں کہا چھاڑی یار، مینوں اے تفسیر دی ضرورت ہے، جڑے پیسے ادھر لانے نا ادھر لا جی۔ اس میں نے آج حدیث پڑھی، سرکار کائنات الاسلام نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہے، ہر امت کا ایک فرعون ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو ابو جہل پہ حضور کی حدیثوں نے، حضور کے قرآن نے، حضور کی تربیت نے، حضور کی نگاہ نے کوئی اثر نہیں کیا، کیونکہ وہ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر میلوں دور سلمان فارسی آیا جھولی پھیلا کے، میرے محبوب کی ایک نگاہ اس کو دیوانہ بھی بنا دیا، اس کو مستانہ بھی بنا دیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو رات اور دن کا نظام ہے نا، یہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ خلفۃ لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، تاکہ جو نصیحت لینا چاہتا ہے نا اس کے لیے نشانی بن جائے، اور دوسرا شکر ادا کرنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کس بات پہ شکر ادا کریں؟ ہر بات پہ شکر ادا کرو، ہر بات پہ شکر ادا کرو۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ کس بات پہ شکر ادا کریں؟ ہر بات پہ شکر ادا کرو۔ یہ دیکھتے نہیں ہو اب یہ دھوپ لگی ہوئی ہے نا، اللہ نہ کرے اگر ہر وقت یہی دوپہر کا ہی ماحول ہوتا تو ہم بچ سکتے تھے، لیکن اللہ کا نظام ہے نا، دوپہر کے بعد پھر سورج ڈھلتا ہے، پھر اور ڈھلتا ہے، عصر کے بعد پھر مغرب ہونا شروع ہو جاتی ہے جی، آئے ہائے ہائے، پھر زردی آتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا اندھیرا چھاتا ہے، پھر اور اندھیرا ہوتا ہے، پھر اندھیرا گپ ہو جاتا ہے، پھر صبح کاذب پھوٹتی ہے، پھر صبح صادق پھوٹتی ہے، پھر دن نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر میٹھی میٹھی سہانی سہانی فضا آتی ہے، پھر سورج اور ابھرتا ہے، پھر گرمی کی تپش ہوتی ہے، پھر دن چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں، زور کے بعد عصر کا وقت ہونا ہی ہونا ہے، اگر تم مانتا نہیں ہو مجھے تو روک کے دکھاؤ نا کہ عصر نہ آئے، زہر کے بعد عصر ہے نہ آئے، روک کے دکھاؤ نا کہ زہر ہی رہے تاکہ چڑھتا رہے سورج۔ بعض لوگوں کو یہ بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے عروج کا سورج جو چڑھ رہا ہے نا وہ چڑھتا ہی رہے۔ میں کہا کدی کدی زوال بھی آنا چاہیے، پتہ تو چلے نا، زوال بھی آنا چاہیے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، پتہ تو چلے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب اپنی عبادت رکھی تو صرف قیام ہی تو نہیں رکھا، اللہ نے رکوع بھی رکھا ہے، سجدہ بھی رکھا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ قیام کا مزہ بھی دیکھو، قیام کا مزہ بھی دیکھو، رکوع کا مزہ بھی دیکھو، اور جب واقعی رکوع میں لطف آئے تو ذرا اور جھک کے دیکھنا، اور جھک کے دیکھنا۔ فرمایا جو میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے، ارے جھکنا تیرا کام ہے، تجھے جھکے ہوئے کو اٹھانا پھر رب ذوالجلال کا کام ہے۔ جھکا کے دیکھ تو صحیح، تو شکر کرو۔ تو شکر کس بات پہ کرو؟ ہر بات پہ شکر ادا کرو۔ یہ جو صبح پھوٹتی ہے اس پہ بھی شکر ادا کرو، یہ جو چمک آتی ہے اس پہ بھی، یہ جو دوپہر ہوتی ہے اس پہ بھی، یہ جو شام ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر اور رات ہوتی ہے، پھر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام پیدا کیا، تو اللہ نے نظام کائنات کو بنا کے پھر فرمایا ان میں نشانیاں ہیں۔ اب نشانیاں تو پھر یہ دن اور رات اللہ کے ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن ان دنوں اور ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک دن جمعۃ المبارک کا دن بنایا ہے،
ایک دن جمعۃ المبارک کا دن بنایا. یہ میں کلام کر کے آپ کو لانا یہاں چاہتا ہوں. میں نے اصل میں شروع میں جملہ بولا کہ بولا کیا آج ماحول بن گیا جب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جی جن کو اللہ نے جمعہ بھی دیا اور رمضان کے مہینے میں دیا. جی وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا, اور جمعہ دا دن تے عام دن اچ مان نہیں, لیکن اگر قدر ہو تو حدیث شریف میں آتا ہے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کی دعوت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کی دعوت فرمائے گا, اور جو دعوت کا دن سلیکٹ کیا جائے گا نا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا. جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کی جنت میں جنتیوں کی وہ وحدہ لا شریک دعوت فرمائے گا. دعوت فرمایا ہر کسی کی مسند لگی ہوگی, ہر کوئی اپنے مرتبے مقام اور سٹیٹس کے اعتبار سے آ کے ان مسندوں پہ بیٹھے گا. اور دنیا میں رہتے ہوئے یہ جنتی لوگ جس وقت میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے تھے نا, جیسے آپ لوگ آئے بیٹھے ہو, جس وقت میں لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے تھے, فرمایا جنت میں جب ان کی دعوت کی جائے گی تو جس وقت نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے این اس وقت اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. جمعۃ المبارک میں آنے والوں تمہیں کیا پتا ہے کیا منظر بننے والا ہے, کیا نظارے ہوں گے. پھر اپنے مقدروں پہ ناز کرو. یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے, ابھی رمضان کی طرف نہیں میں آیا. عام دنوں میں جب جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں, اللہ کو نماز جمعہ میں آنے والے لوگ اتنے پسند آتے ہیں, فرمایا ان کی جنت میں دعوت کی جائے گی, اور دعوت کے لیے جو دن فائنل کیا جائے گا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا. پھر مسندیں لگی ہوگی, ہر کوئی اپنے گدے پہ بیٹھا ہوگا. پھر جناب والا جنت کے نظارے اور ماحول اور منظر سے وہ لطف انداز ہو رہے ہوں گے. پھر منادی ندا کرے گا لوگوں نماز جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے, تو کہا جائے گا رک جاؤ, ابھی ان جمعہ پڑھنے والوں کو رب ذوالجلال کا دیدار کرایا جائے گا. اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. ہے وہ لٹ گئے جنہوں نے یوسف کا حسن دیکھا, وہ قربان ہو گئے جنہوں نے محمد عربی کو دیکھا. پھر سوچو اس وقت کیا نظارہ ہوگا جب یوسف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا رب اپنے جلوے دکھائے گا. رب اپنے جلوے دکھائے گا. فرمایا ابھی مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے, دعوت کا آغاز ہوگا. شمال سے ایک ہوا چلے گی جنت میں, شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی. وہ ہوا ایسی نرالی ہوگی جس جنتی کے چہرے پہ پڑے گی اس کے حسن کو اور دوبالا کرتی چلی جائے گی. حضرت سیدنا صحابی رسول سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ملاقات ہوئی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس امت کے سب سے بڑے محدث کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. اس امت کے سب سے بڑے محدث کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ. سب سے زیادہ حدیثیں جو ہمارے تک پہنچی ہیں سرکار کے وسیلہ کرم سے, وہ جناب ابو ہریرہ کی برکت سے آئی ہیں. ان ابی ہریرہ تھا. جس حدیث کو پڑھو, ان کے آپس میں ملاقات ہوئی نا, تو دو یار آپس میں ملے. اور میں نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا یار کی پہچان کیا ہے, کہ جب دوست کو ملے تو دوست کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. آج صبح درس میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے نا کہ اہل تصوف نے لکھا ہے کہ دو دوستوں میں اصل جو دوستی کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملے, اذا رؤوا ذکر اللہ, ادھر دوست کے چہرے پہ نگاہ پڑے ادھر اللہ یاد آ جائے. میں نے کہا مقدر والے قوم جس نے دوست احمد رضا کو بنایا ہے, مقدر والا جس نے شیر ربانی کو بنایا, کوئی نقشبندی, کوئی قادری, کوئی چشتی, کوئی سہروردی, کوئی امام,
کوئی محدث، کوئی خطیب، کوئی اللہ کا ولی، کوئی موسس الکلام، کوئی دادا علی حجویری، کوئی صحابہ کی جماعت میں کسی کو دیکھو تو اس کا دوست حضرت مولا علی ہے، کسی کو دیکھو اس کا دوست صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہے، کسی کو دیکھو تو اس کی نگاہ حضرت جناب امام حسن کے چہرے پہ جاتی ہے، کبھی دیکھو تو حسین کے چہرے پہ جاتی ہے۔ اللہ یاد آ جائے، اور جس کو دیکھ کے تم نیکی سے دور ہو جاؤ وہ دوست نہیں ہے، وہ تیرا دشمن ہے، سمجھو اس بات کو، وہ تیرا دشمن ہے، وہ دنیا میں بھی تیرا بیڑا غرق کر رہا ہے، وہ آخرت میں بھی تجھے تباہ کر دے گا۔ اور قرآن و سنت کا خلاصہ اٹھا کے دیکھیں، واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں جب پچھتاوا ہوگا لوگوں کو تو ایک بندہ وہ بھی آئے گا جو اس بات پہ پچھتائے گا کہ ہائے میں نے تجھے کیوں دوست بنایا۔ بعض لوگوں کی دوستی پہ پچھتاوا ہوگا۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، آپ کی لائف میں ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کی دوستی کی وجہ سے آپ کو قیامت کے دن پچھتاوا ہو؟ میں تو نہیں کہوں گا نا، آپ دیکھیں، اپنے نفس میں جھانک کے دیکھیں، کسی ایسے یار کی سنگت اور صحبت تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم دوزخ کا ایندھن بن جاؤ، تم تباہ و برباد اور ہلاک ہو جاؤ، اور پھر قیامت کے دن تمہیں بھی کہنا پڑے کہ ہائے کاش کہ میں نے تجھے دوست نہ بنایا ہوتا۔ اگر کوئی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دو، یا پھر اس کی تربیت کرو، اس کی اصلاح کرو۔ تو یہ دوست بھی آپس میں ملے، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ، ان کے آپس میں ملاقات ہوئی تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے، یا اللہ تعالیٰ، دعا کی، یا اللہ تعالیٰ یہ حضرت سعید بن مسیب سے میری یہاں پہ ملاقات ہوئی ہے، ہم دونوں کی ملاقات جنت کے بازاروں میں بھی کروا دینا، جنت کے بازاروں میں بھی ہماری ملاقات کروا دینا۔ حضرت سعید بن مسیب حیران ہو کے پوچھتے ہیں حضور جنت کے بھی بازار ہوں گے؟ اوہ جڑی جنت آپ ایڈی پیاری، اس کے بازار کا عالم کیا ہوگا؟ جنت کے بھی بازار ہوں گے؟ حضرت سعید بن مسیب نے پوچھا حضور جنت کے بھی بازار ہوں گے اور ہم جنت کے بازاروں میں جائیں گے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ہے کہ جب جنتیوں کی دعوت کی جائے گی، یہ جنتی اپنی دعوت سے اٹھیں گے تو یہ جنت کے بازار میں چلے جائیں گے، وہاں پہ ادنا درجے کے لوگ جو جنتی ہیں ان کی اعلیٰ درجے کے جنتی لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اب جو ادنا درجے کے جنتی ہوں گے ان کے کپڑے کچھ میلے ہوں گے، کچھ ایلے ہوں گے، ان کا سٹیٹس ذرا ڈاؤن ہوگا، لیکن جب یہ جنتی لوگوں سے ملیں گے ان کے دل میں خیال آئے گا ان کا درجہ اونچا ہے، یہ اونچی شان کے مالک ہے، اللہ نے ان پہ رحمت کی ہے، ہمارا درجہ نچلا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ جب جنتی لوگ ادنا اور اعلیٰ درجے کے لوگ آپس میں ملیں گے ان کے سینے سے سینہ لگنے کی دیر ہے۔ جو ادنا درجے کے لوگ ہوں گے ان کی حیثیت، ان کے کپڑے، ان کا لباس، ان کی شخصیت سارا بدل جائے گا، دیکھنے والے کو لگے گا یہ سارا ہی اعلیٰ درجے کے لوگ آ چکے ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا جنت کے بازاروں میں جائیں گے، آپ کا اور میرا کیا خیال ہے؟ جنت کے بازاروں میں جانا ہے نا؟ ہاں تو جمعہ پڑھنے والے جائیں گے، جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے والے جائیں گے، یہ تو 11 مہینوں کی بات ہے۔ اور قربان جاؤں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہر عبادت کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال رمضان المبارک کی پہلی رات 70,000 لوگوں کو بغیر کسی حساب و کتاب سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پہلی رات میں انوار و تجلیات کی بارش کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں جمعہ کی یہ کیفیت ہے تو جس کو ماہ رمضان کا جمعہ مل جائے، ماہ رمضان کا جمعہ مل جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے نا تو 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جس کو رمضان کے آنے یا نہ آنے کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ
کہ میں نے روزے نہیں رکھنے، میں نے روزے نہیں رکھنے، میں فیکٹری میں پھنسا ہوں، میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میرے معاملات بڑے پیچیدہ ہیں، میں نے روزے نہیں رکھنے، تو اس کو تو رمضان آنے اور اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے درجے کے لوگ وہ ہیں کہ ماہ رمضان کے آنے پر وہ نیک اعمال تو کرتے ہیں، اس کے روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن خود کو مشقت میں سمجھتے ہیں، خود کو مشقت میں سمجھتے ہیں، کر تو رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، باقی معاملات، لیکن خود کو تکلیف میں یعنی مجبوری میں رکھ رہے ہیں۔ اور اس کی کیفیت کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ 10-12 دن گزرتے ہیں نا، تو اب وہ گننا شروع ہو جاتا ہے کہ بس 14 روزے رہ گئے، اب 12 رہ گئے، اب 10 رہ گئے، اب عید کا چاند نظر آنے والا ہے۔ یہ اس کی کیفیت بتاتی ہے کہ بھئی اس کو رمضان سے کتنا پیار ہے، رمضان کے آنے پر یہ کتنا خوش ہے۔ روزہ رکھنے کا ثواب تو اس کو بھی ملے گا، تراویح پڑھنے کا ثواب تو اس کو بھی ملے گا، دیگر جو اعمال کرے گا اس کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن یہ خود کو مشقت میں سمجھتا ہے۔ اور تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان آنے پہ خوش ہو جاتے ہیں، رمضان آنے پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ عید کے لیے دوڑا سلاتے ہیں اور یہ کپڑے سلا رہا ہے کہ رمضان آئے گا، میں نے پہلا جمعہ نئے جوڑے میں پڑھنا ہے، میں نے پہلی تراویح نئے سوٹ میں پڑھنی ہے، یہ خوش ہوتا ہے رمضان المبارک کی آمد پر۔ اور پھر یہ شوق سے، مشقت سے نہیں، شوق سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، شوق سے تراویح پڑھتا ہے، شوق سے قیام اللیل کرتا ہے، شوق سے روزہ رکھنے کے باوجود یہ اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو 3 درجے کے لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ ویری گڈ، تیسرے درجے کا بندہ جو روزہ رکھ رہا ہے مشقت سمجھ کے نہیں، خوش ہو کے رکھ رہا ہے، اور جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے ہیں تو اس کے دل میں رمضان کی تڑپ اور بڑھتی ہے، اس کے دل میں رمضان کی تڑپ اور بڑھتی ہے، اور یہ روتا ہے، یہ چیختا ہے، اس کے دل میں مایوسی پائی جاتی ہے، کیا ہے رمضان جا رہا ہے۔ اگرچہ شوال کے چاند پہ خوش ہونا بھی سنت نبوی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس پہ آپ نے خوش نہیں ہونا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن رمضان اور شوال کے چاند میں فرق ہے۔ شوال یعنی چھوٹی عید کا جو چاند ہے، رمضان اور شوال کے چاند میں بولیے فرق ہے۔ سلسلہ ہے چشتیہ کے ایک بزرگ گزرے، حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، دہلی کی جامع مسجد کے ساتھ ہی ان کا مزار ہے، اور مشائخ چشت میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کشکول کے نام سے، پہلے اہل تصوف مشائخ چشت جو تھے یہ کشکول کو باقاعدہ اپنے مریدین کو پڑھایا کرتے تھے۔ اب کدھر، اب تو لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو تصوف کی کتابیں کس نے پڑھنی ہیں؟ یہ کشکول، اس کے اندر نے انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بڑے سادہ انداز میں انہوں نے کہا، مسلمانوں، ایک وہ چاند ہے جس کے آنے پہ تم سویاں کھا کے خوش ہوتے ہو، تو وہ چاند جس کے آنے پہ سویاں کھا کے خوش ہوتے ہو اس کی بھی خوشی مناؤ، لیکن اس چاند کی کتنی خوشی مناؤ گے کہ جس میں اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا تو چھوڑ رہے ہو لیکن اللہ تمہیں خود مل رہا ہے۔ اللہ تمہیں، اللہ کی رضا کے لیے تم نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، اپنے جسم اور جسمانیت کی خواہشات اور ان معاملات کو تم نے ترک کر دیا۔ تو حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں باقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اگر اس چاند کے آنے پہ راضی ہوتے ہو جس کے آنے پہ تمہیں سویاں ملتی ہے، اس چاند کے آنے پہ بھی راضی ہو جاؤ کہ جس میں بظاہر کو کھانا پینا چھوٹ رہا ہے لیکن کائنات کو پیدا کرنے والا رب تمہیں مل رہا ہے، رب تمہیں مل رہا ہے۔ اور پھر سنیے کہ
رسول کائنات علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ اگر آپ تیسرے درجے کے لوگ ہو جائیں گے نا، پھر اپنے نفس میں جھانکیے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ تو مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے پہلے درجے والا تو کوئی نہیں ہوگا جی، کہ جس کو رمضان کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے آپ سب روزہ رکھنے والے ہیں، سب عبادت کرنے والے. اب اگلے 2 درجے ہیں کہ آپ مشقت سمجھ کے یا خوش ہو کے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کتب احادیث پڑھ کے دیکھیں، کتب سیر پڑھ کے دیکھیں. 11 مہینوں کا جب چاند نظر آتا تھا نا، تو حضور علیہ السلام چاند دیکھنے کی ایک دعا پڑھا کرتے تھے. لیکن جب رمضان کا چاند آتا تھا نا، تو وہ کلمات حضور کے الگ ہیں. وہ کلمات حضور کے رمضان کے چاند کو دیکھ کے وہ کلمات الگ ہیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ حلال رشد و عمل، حلال رشد و عمل، کہ لوگوں دیکھو دیکھو یہ رشد و ہدایت اور ایمان والا چاند آ گیا ہے، امن والا چاند آ گیا ہے، یہ برکتوں والا چاند آ گیا ہے. یعنی ماہ رمضان میں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہوتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، وہاں اس مہینے میں ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہماری تربیت اور ہماری اصلاح ہوتی ہے. وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ درس قرآن کی صورت میں ہو، وہ اعتکاف کی صورت میں ہو، وہ نیک مجلسوں کی صورت میں ہو، وہ اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت کی صورت میں ہو. فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، کتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے، ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے. حاضرین و سامعین، جمعۃ المبارک کا دن اور پھر رمضان میں، رمضان المبارک میں، یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے. لیکن میں یہ دونوں چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آؤ جمعے کے دن کو بھی کارآمد بناؤ، آؤ ماہ رمضان کو بھی اپنے لیے حقیقتاً برکتوں اور رحمت والوں والا مہینہ بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھتے دیکھتے 4 رمضان تو ہو گیا جی، تو یہ گزر ہی نہ جائے کہیں اور ہم پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں. اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آئیے میں تھوڑے وقت میں آخر میں صرف آپ کو 2 3 4 ایک ایسے کام بتاتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے کہ جو کام کرنے سے ہم رمضان مبارک کی اچھے سے بہاریں حاصل کر سکتے ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نفل عبادات جو عموماً ہم پورے 11 مہینوں میں نہیں پڑھ پاتے کسی وجہ سے، آپ ماہ رمضان میں اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، سحری میں تو آپ نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو آپ تہجد کے نوافل بھی پڑھیں جی. مشکل ہے؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. سحری کے نوافل پڑھنا، تہجد کے نوافل پڑھنا شروع کر دیں. اور یہ بہت زیادہ فضیلت والے نوافل ہیں، بہت زیادہ فضیلت والے، جن کے رکے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے، اللہ کے فضل سے ہو جائیں گے. اور اب تو موقع ہے نا، رمضان کا مہینہ ہے، آپ رمضان کے مہینے میں آپ تہجد کے نوافل پڑھنا شروع کر دیں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی کہیں کہ مالک اب شروع کروا دی ہیں تو یہ پوری زندگی اب ساتھ ہی رہیں. لیکن وہ تبھی ہوگا جب پہلے آپ کی نیت ہوگی، کیونکہ آپ نے شروع میں سنا وہ قرآن کی آیت ہے کہ رات اور دن سے اس کو نشانی ملے گی جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہے. تو آپ تبھی یہ دعا کریں گے نا جب پہلے آپ کی نیت ہوگی. تو آپ یہ اس کے بعد پھر ایسے ہی فجر کی نماز کے بعد، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے ناشتہ کرنا ہوتا تھا، آپ کے اور بڑے معاملات ہوتے تھے، آپ نے ریڈی ہونا ہے سارے معاملات. اب وہ کافی ٹائم تو آپ کا بچ جاتا ہے نا، تو آپ 2 نوافل چاشت کے اور 2 نوافل اشراق کے بھی پڑھ لیے کریں. یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے 10 12 15 منٹ کے بعد آپ وہ پڑھ لیے کریں. نماز مغرب کے بعد 6 نوافل اوابین کے روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے. اور مختلف کتب میں تو 6 سے لے کے 20 تک کی روایات ہیں کہ 20 تک نوافل مغرب کے بعد اوابین کے پڑھے جاتے ہیں. چلیں کم از کم 6 تو ہم پڑھیں نا، اس کی ترکیب کر لیں. مغرب کے بعد عموماً وقت ہوتا ہی ہے، کوئی اتنی زیادہ مصروفیت نہیں ہوتی. ہاں جا کے ہم نے وہی روٹین کا وقت ہی ضائع کرنا ہوتا ہے. تو آئیے ماہ رمضان مبارک میں جب آپ مغرب پڑھنے کے لیے آئیں تو یہاں مسجد میں پڑھ سکیں یا اپنے گھر جا کے پڑھ لیں. نفلی عبادت ویسے بھی گھر میں زیادہ کرنی چاہیے، تو آپ نوافل ادا کریں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ماہ رمضان کو آپ مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں
اگر آپ جو نفلی عبادات باقی دنوں میں نہیں کر سکتے تھے تو آج کل اپنے شیڈول میں یہ بات لے آئیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ نفلی عبادت بھی کیا کرنی انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دوسری بات کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے جیسے ایک آیت پڑھی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اس مہینے کا، رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والرمضان شافعان مشفعان، فرمایا کہ یہ جو رمضان اور قرآن ہے نا، جو ان سے محبت کرتا ہے نا، قرآن سے اور رمضان سے، تو قرآن اور رمضان اس سے محبت کرتے ہیں. یہ قرآن سے محبت کیسے کرتا ہے؟ قرآن کو پڑھ پڑھ کے، قرآن پہ عمل کر کے. رمضان سے کیسے محبت کرتا ہے؟ اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے اور اس کی عبادات بجا لاتے ہوئے. تو پھر رمضان اور قرآن کیسے محبت کریں گے؟ فرمایا کل قیامت کے دن یہ قرآن، یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ اس بندے کو دوزخ میں نہیں جانا چاہیے. شافعان مشفعان، فرمایا جب یہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما کے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے. تو قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا بولیے تعلق ہے. جب قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے تو پھر قرآن ہمیں اس مہینے میں زیادہ پڑھنا چاہیے. اچھا، قرآن کون لے کے آتا تھا؟ حضرت جناب جبریل علیہ السلام جب نازل ہو رہا تھا. اور جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو پھر حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے، اور وہی قرآن جو وہ لے کے آتے تھے نا وہ حضور کو سنایا کرتے تھے. پھر حضور حضرت جبریل کو سنایا کرتے تھے. یعنی حضرت جبریل اور حضور علیہ السلام قرآن کا دور کیا کرتے تھے. ہائے اللہ، قرآن پیارا کتنا ہے، جس کو کبھی پڑھتا مصطفیٰ ہے تو سنتا جبریل ہے، اور کبھی جبریل پڑھتے ہیں تو سنتا مصطفیٰ کریم ہے. تو رمضان کا اور قرآن کا، تو آپ بھی قرآن پڑھنے کی نیت کیجئے. ابھی تک 4 دنوں میں کسی نے اگر قرآن نہیں پڑھا تو پھر یار آپ خود ہی اپنے نفس میں جھانک کے دیکھو کہ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. تو پڑھو جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ پڑھنے کی کوشش کریں، وہ سیکھیں. اور یہ بات تو میں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آؤ نا جی. ہمارے پاس کتنے قاری صاحبان ہیں یہاں پہ، کتنے قاری صاحبان ہیں. اور اب تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہاں زور کی نماز ایک دن آپ نے شاید پڑھی تو مجھے پوچھا ہے سارے اتھو دے بچے نے، تسی سو میں کہا انہوں نے کہا سارے اتھو دے بچے نے. میں نے کہا ادھر کہیں ہیں، کہ میں سمجھا جھوٹ انہوں لے آندے ہیں. میں کہا ادھر کا گلستان الگ ہے. یہ ہمارے اب 65-70 بچے جو ہیں انہاں چو کسی دے کول بیٹھ جا کرو تانوں صحیح تلفظ نہ لے قرآن پڑھا دیں گے. ہاں 29 حروف تہجی ہیں، 29 حروف تہجی ہیں. تو ان میں سے اکثریت کی ادائیگی تو آسانی سے ہو جاتی ہیں. کچھ حروف ہیں جن پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جیسے سا، سین، صاد، ان کے الگ الگ مخارج ہیں. زال، زا، زوا، دواد، ان کے الگ الگ. آؤ نا ہمارے قاری صاحب بیان بتائیں گے آپ کو. تو درست ادائیگی کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں. پھر انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. 61 ٹائم 61 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی باتوں میں وقت نہیں ضائع کرتے تھے. میں کی کر رہا ہوں، تہاڑیاں تے گلاں ہی نہیں مکدیاں. آپ لوگ تو یہاں مسجد میں آ کے نہیں بات آتے، یہاں بھی ایک دوسرے سے چنجے جوڑی ہوتی ہیں اور بس وہی بات ہے. اوے آئی گئے ہو پلے ہوتے اللہ نہ لو لاؤنا جی. یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، جو آپ کی یہ غفلت ہے اور یہ آپ کا جو عجیب سا ایک آپ نے اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنا رکھا ہے، مجھے بہت تکلیف دیتی ہے. جھک کے آؤ، ادب سے آؤ، احترام سے آؤ، خاموشی کے ساتھ آؤ. اور آؤ تو آپ کو یوں لگے ایک میرا خدا تے ایک میں. بس تو انہوں کے لگے تو نال کون بیٹھا ہے، ادھر کون بیٹھا ہے، پیچھے کون ہے. یہاں آ کے بھی آپ نے وہی باتیں کہ پلے ہو پہلے 11ویں 9ویں تے آئی سننا تو ہونے میں باہر تھوڑیاں جگہ مسجد میں آ کے آپ نے وہی کام کرنا ہے تو پھر آنے کا فائدہ کیا. تو لیکن قرآن اب کتنے لوگ ہیں، ابھی میں آپ کو، میں تو نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کتنے، کئی ایسے ہوں گے جن میں سے آپ نے 4 روزہ میں 4 سپارے نہیں پڑھے ہوں گے، 4 سپارے نہیں پڑھے ہوں گے. تو پھر کیا حاصل کرنا ہے. اور کئی تو یہی سمجھ کے بیٹھے ہوں گے نا بس ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہی نہیں.
یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس کا جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ کیوں نہیں پڑھا. ہاں اس کا جواب دینا ہوگا کہ کیوں نہیں پڑھا قرآن. تمہیں چاہیے تھا قرآن سیکھتے، تو قرآن سیکھو بھائی، قرآن پڑھو. اور تیسری بات یہ ہے، اگر آپ اس رمضان میں چاہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے گناہ جھڑ جائیں اور اب نیکیوں کے انبار لگ جائیں اور ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں زیادہ روحانیت آئے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ ذکر اللہ کی کثرت کریں، درود شریف زیادہ پڑھو، اللہ کا نام زیادہ لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں وہ کثرت سے کریں. اور آخری چوتھی بات آج کے میرے بیان کی یہ ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان کو زیادہ قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں زیادہ دعائیں کریں. دعا خود ایک عبادت ہے، اور آپ اگرچہ اپنی پرسنل حاجات ہی اللہ سے مانگ رہے ہوں گے نا، تو آپ کی یہ بھی عبادت لکھی جائے گی. ہاں جی، مطلب آپ میں سے کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا قرضہ لوا دیں، تو آپ تو اپنا قرضہ اتروا رہے ہیں نا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت لکھی جائے گی. آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے جوان ہو گئے نے، انہوں نے شادیاں کرا دے، یہ آپ کی عبادت لکھی جائے گی. آپ اپنی پرسنلی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. ہم تو دعائیں بھی نہیں کرتے، اور دعا کرتے ہیں تو ہمیں دعا کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا. ہمارا وہ للہیت نہیں ہے، وہ خلوص نہیں ہے، وہ یگانگت نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا وہ رشتہ نہیں جڑتا. آؤ دعائیں کرو. عصر سے مغرب تک تو ماہ رمضان میں دعاؤں پہ ہی فوکس کرنا چاہیے. عصر پڑھیں، مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو گھر چلے جائیں. کبھی قرآن پڑھو، کبھی درود شریف پڑھو، کبھی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرنی شروع کر دو. اور ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت اتنی قریب ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے بندے تو مانگتا جا میں تجھے عطا کرتا چلا. ساتھیو، ہمارے دل کی اور ہمارے جگر کی یہ آواز ہوتی ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں کسی آسان انداز میں آپ تک پہنچ جائے، اور واللہ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر ہمیں یہ بات کو سمجھ آ جائے اور دل کو لگ جائے تو ہم عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیں. سب سے پہلے میں اپنے لیے پھر آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کو اللہ ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وما توفیقی الا باللہ.